ذرا سوچئے، ایک ایسا کہانی گو جس کے الفاظ 800 سال گزرنے کے بعد بھی بالکل آج کی طرح تازہ اور متعلقہ لگیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں سعدی شیرازی کی، ایک ایسے استاد جن کی حکمت آج بھی پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہم سب ایک جسم کے الگ الگ حصوں کی طرح ہیں، کیونکہ ہم سب کو ایک ہی جوہر سے بنایا گیا ہے۔ اور پتہ ہے، یہ خوبصورت الفاظ آج ایک بہت ہی اہم جدید عمارت میں آویزاں ہیں۔ تو سوال یہی ہے، آخر 13ویں صدی کی ایک فارسی نظم اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچی کیسے؟ بس اسی راز کو آج ہم جاننے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سعدی کو صرف ایک شاعر کی نظر سے نہیں دیکھنا ہوگا، بلکہ انہیں ایک ماسٹر سٹوری ٹیلر، ایک زبردست قصہ گوئی سمجھنا ہوگا، اور ہم ان کے کام کو آج کل کی کمیونیکیشن ٹیکنیکس کی نظریے سے دیکھیں گے۔ تو آج ہم کیا کیا کور کریں گے؟ پہلے اقوام متحدہ میں اس شاعر کی موجودگی، پھر سٹوری ٹیلنگ کا 3A رول کیا ہے، اصلیت کا کنیکشن، کہانی میں ٹویسٹ یعنی تمثیل کی طاقت، صحیح ہدف، اور آخر میں سعدی کی لازوال میراث۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سٹوری ٹیلنگ کا 3A رول ہے کیا؟ دیکھیے، ہے تو یہ ایک جدید فریم ورک، لیکن اس سے ہم ایک صدیوں پرانے استاد کی ہمیشہ رہنے والی مقبولیت کا راز جان سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہ 3A رول 3 سادہ چیزوں پر مبنی ہے۔ پہلا A ہے آتھینٹسٹی، یعنی اصلیت جس سے کنیکشن بنے۔ دوسرا A ہے ایڈ اے ٹویسٹ، مطلب کہانی میں ایک ایسا موڑ لائیں جو سب کو حیران کر دے۔ اور تیسرا ایم اٹ رائٹ، یعنی اپنے سامعین کو پہچان کر بات کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ سعدی نے یہ سب کیسے کیا۔ تو پہلا A، اوتھینٹسٹی۔ سعدی کے الفاظ آج بھی اتنے اصلی، اتنے سچے کیوں لگتے ہیں؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ان کے کام میں انسانی جذبات اور ان کے عام مشاہدات کی بہت گہرائی ہے۔ آتھینٹسٹی کا مطلب ہی ہے اصلی یا سچا ہونا، اور جب ہم سٹوری ٹیلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا جذباتی کنیکشن بنانا جس سے لوگ خود کو جوڑ سکیں۔ سعدی کی کہانیاں، چاہے وہ حقیقی واقعات پر ہوں یا فرضی، وہ ہمیشہ اصلی لگتی ہیں، کیونکہ وہ عام انسانی تجربات کی بات کرتی ہیں۔ تو سعدی یہ اصلیت لاتے کہاں سے تھے؟ ایک تو وہ اپنے ذاتی سفر اور مشاہدات سے لکھتے تھے، پھر وہ گہرے صوفی عقائدوں پر بات کرتے، اور ہاں، ریاکاری اور تکبر جیسی عام انسانی کمزوریوں پر بھی چوٹ کرتے تھے۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں، گلستان اور بوستان، وہ ایسی ہی سچی متعلقہ کہانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے A پار، ایڈ اے ٹویسٹ، یعنی کہانی میں ایک موڑ۔ سعدی سیدھی سادی نصیحت نہیں کرتے تھے، نہیں، وہ اسے ایک یادگار کہانی میں لپیٹتے تھے جس میں ایک زبردست غیر متوقع ٹویسٹ ہوتا تھا۔ سعدی کو یہ بہت اچھی طرح پتا تھی کہ ایک سادہ سا سبق تو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن ایک حیران کر دینے والی کہانی وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ان کا سٹائل بالکل ایک لطیفے کی پنچ لائن جیسا تھا جو فوراً ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال دیکھیں۔ ایک سادہ سی نصیحت کیا ہوگی؟ لالچ مت کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن سعدی کا ٹویسٹ دیکھیے جو گلستان میں ملتا ہے۔ قناعت کرنے والا دل ہمیشہ امیر ہوتا ہے، اور لالچی روح ہمیشہ غریب رہتی ہے۔ دیکھا، یہ جو شاعرانہ ٹویسٹ ہے نا، اس نے ایک عام سی بات کو ایک گہری اور ہمیشہ یاد رہنے والی کہاوت بنا دیا۔ اور اب آخری ایم اٹ رائٹ، مطلب اپنی بات صحیح سامعین تک پہنچانا۔ سعدی نے بہت مہارت سے اپنے پیغام کو آفاقی موضوعات پر مرکوز رکھا تاکہ وہ ہر قسم کے لوگوں کے دل میں اتر سکے۔ ان کے کام میں کیا ملے گا؟ انصاف اور قیادت، محبت اور ہمدردی، قناعت، زندگی کا عارضی پن، یہ سب کچھ۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ موضوعات 13ویں صدی کے ایک بادشاہ کے لیے جتنے اہم تھے، اتنے ہی آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ اس کا سب سے بہترین ثبوت ان کی کتاب گلستان ہے۔ پتہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے الگ الگ ابواب میں بانٹ دیا، الگ الگ سامعین کے لیے۔ جیسے ایک باب ہے بادشاہوں کے آداب پر، تو دوسرا درویشوں کے اخلاق پر۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے سامعین کو کتنا بہتر سمجھتے تھے۔ تو چلیے اب ساری باتوں کو جوڑتے ہیں، واپس چلتے ہیں اپنے شروع کے سوال پر، اقوام متحدہ والی نظم، تاکہ ہم سعدی کے عالمی اثر کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ یہ جو نظم ہے نا، بنی آدم، یہ اصل میں اس 3A رول کی بہترین مثال ہے۔ اس میں حقیقی جذبات ہیں، ایک زبردست شاعرانہ ٹویسٹ ہے، اور اس کا ہدف پوری انسانیت، اتحاد اور ہمدردی کا یہ پیغام ہی سعدی کی کہانی سنانے کا نچوڑ ہے۔ تو آخر یہ نظم اقوام متحدہ تک پہنچی کیسے؟
कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखें, सालों तक तो ये बस एक अफवाह थी कि नज़म वहाँ दीवार पर लिखी हुई है। हत्ता कि ईरान के सफ़ीर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने खुद इसे ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ? अस्फ़हान के कालीन बनाने वाले ने कमाल कर दिया। उसने सोने के धागे से इस नज़म को एक बहुत बड़े 5 बाई 5 मीटर के कालीन पर बुन दिया, और फिर 2005 में ये कालीन अक़वाम मुत्तहिदा को तोहफे में दिया गया, जहां ये आज भी एक मीटिंग हॉल में लगा हुआ है। सादी का असर वक्त और सरहदों का मोहताज नहीं है। जरा देखिए, 1258 में गुलिस्तान लिखी जाती है। 1800 की दहाई में राल्फ वोल्डो एमरसन जैसे मगरबी मुफक्किरीन इससे मुतासिर होते हैं। फिर 2009 में अमरीकी सदर बराक ओबामा अपने नौरोज़ के पैगाम में इसका जिक्र करते हैं, और हाल ही में 2019 में मशहूर बैंड कोल्ड प्ले अपने गाने में इसे शामिल करता है। यह है इनकी लाजवाल अपील का सबूत। तो आखिर में सोचने की बात यह है, एक ऐसी दुनिया में जहां मवाद हर पल बनता है और गायब हो जाता है, हम एक ऐसी कहानी से क्या सीख सकते हैं जो 800 साल से जिंदा है,